تلنگانہ کے محکمہ روڈز اینڈ بلڈنگز کے انجینئر ان چیف جے بالو نائک کے اثاثوں کے خلاف تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ان سے منسلک متعدد جائیدادوں پر دھاوے شروع کر دیے۔ ان دھاووں کے دوران سونے کے بسکٹ بھی برآمد ہونے کی اطلاعات ہے۔ ذرائع کے مطابق معلوم ذرائع آمدنی سے زائد اساتے جمع کرنے کے الزامات کے تحت جے بالو نائک کی مادھا پور میں واقع رہائش گاہ سمیت 11 مقامات پر تلاشی لی جا رہی ہے۔ بالو نائک پر طویل عرصے سے یہ الزامات عائد ہوتے رہے ہیں کہ وہ کانٹریکٹر سے کمیشن وصول کرتے تھے، مخصوص کمپنیوں کو کانٹریکٹ دلوانے میں ترجیح دیتے تھے اور ریاست بھر میں اثر و رسوخ کا وسیع نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا۔ کارروائی میں شامل حکام کے مطابق اب تک سامنے آنے والے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کی مالیت کافی زیادہ معلوم ہو رہی ہے، جس کی مکمل تفصیلات مرتب کرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ ACB کی تلاشی کارروائیاں دن بھر جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ برآمد شدہ اثاثوں اور دستاویزات کی جانچ بھی کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے سیکریٹریٹ بس اسٹاپ کے قریب ایک 10 سالہ لڑکے کو فائر سروسز محکمے اور پولیس اہلکاروں نے بحفاظت بچا لیا جب اس لڑکے کا پیر نالے کی جالی میں پھنس گیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بچہ سڑک کنارے موجود ایک نالے کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ نالے پر بارش کے پانی کی روانی برقرار رکھنے کے لیے لوہے کی جالیاں نصب کی گئی تھی، تاہم اسی دوران بچے کی ٹانگ جالی کے درمیان پھنس گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر سروس عملہ اور پولیس ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے۔ امدادی اہلکاروں نے احتیاط کے ساتھ کارروائی کرتے ہوئے بچے کی ٹانگ کو بغیر کسی نقصان کے نالے سے باہر نکال لیا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی، جبکہ اہلکار مسلسل بچے کو حوصلہ دیتے رہے۔ کامیاب کارروائی کے بعد بچے کے اہل خانہ نے پولیس اور فائر سروس اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا اور ان کی فوری مدد کو سراہا۔ واقعے کے بعد مقامی افراد نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے نالوں اور جالیوں کی حفاظت کے لیے مزید احتیاطی اقدامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں اس قسم کے حادثات سے بچا جا سکے۔ حیدرآباد میں جائیداد اور وظیفے کے لیے شوہر کا قتل، عدالت نے بیوی کو عمر قید اور بچوں کو سنائی موت کی سزا۔ 7 سال قبل ایک شخص کو قتل کرنے کے مقدمے میں میڈیچل ملکاج گری ضلع کی پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بیٹے اور بیٹی کو سزائے موت سنائی ہے، جبکہ مقتول کی بیوی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے 47 سالہ کشن اور 36 سالہ پرپلا کو پھانسی کی سزا سناتے ہوئے قرار دیا کہ دونوں نے اپنی ماں 65 سالہ گنگا بائی کے ساتھ مل کر ریٹائرڈ ریلوے ملازم ماروتی کے قتل کی منصوبے بندی کی تھی۔ پولیس کے مطابق مجرمین مقتول کی پینشن اور جائیداد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بیٹی پرپلا نے یوٹیوب سے طریقہ سیکھ کر زہر کھانے میں ملا کر باپ کو دیا، جس کے نتیجے میں 16 اگست سال 2019 کو اس کی موت ہو گئی۔ قتل کے بعد انہوں نے ناش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالٹیوں میں رکھے اور پوجا گھر میں چھپا دیے۔ 2 دن بعد ناش کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کے دوران بدبو پھیلنے پر مقامی افراد کو شک ہوا، جس کے بعد معاملہ منظر عام پر آیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تینوں کو گرفتار کر لیا۔ طویل سماعت کے بعد عدالت نے پیر کے روز فیصلہ سناتے ہوئے بیٹے اور بیٹی کو سزائے موت جبکہ مقتول کی بیوی کو عمر قید کی سزا سنائی۔ حیدرآباد اولڈ سٹی میٹرو منصوبے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں اراضی حصول کا عمل تقریباً آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ حکام کے مطابق اس منصوبے کے لیے درکار 888 جائیدادوں میں سے 825 جائیدادیں پہلے ہی حاصل کی جا چکی ہیں۔ اسی طرح مجموعی طور پر تقریباً 93% اراضی حصول کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ متاثرہ جائیداد مالکین کو معاوضے کی ادائیگی کا عمل بھی بڑی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب صرف چند معاملات ہی زیر التوا ہیں، جن میں بعض تاریخی ورثہ یعنی کہ ہیریٹیج جائیدادیں، عدالتی تنازعات میں پھنسی ہوئی املاک اور چند وقت سے متعلق جائیدادیں شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں اور باقی ماندہ مسائل کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کے ساتھ بات چیت جاری ہے تاکہ منصوبے کے اگلے مراحل کو جلد از جلد شروع کیا جا سکے۔ آم کھانے کے بعد ایک 17 سالہ لڑکی کی مشتبہ حالت میں ہو گئی موت، جبکہ اس کے ارکان خاندان کی طبیعت بھی بگڑ گئی۔ نارائن گوڑہ پولیس کے مطابق بیدر سے تعلق رکھنے والے وجے ناتھ اور اندومتی وتھل واڑی میں مقیم ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان کے رشتہ دار رینوکا نارائن گوڑہ واٹر بورڈ کے قریب سے آم خرید کر ان کے گھر لے آئی تھی۔ اتوار کے روز اندومتی اور ان کے 4 بیٹیوں نے یہ آم کھائے، جس کے بعد سب کو الٹیاں اور دست شروع ہو گئے۔ تمام متاثرین کو فوری طور پر کاچی گوڑہ کے خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران 17 سالہ بھونیشوری کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹروں کے مطابق دیگر متاثرین کی حالت فی الحال مستحکم ہے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔
متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں ایک المناک سڑک حادثے میں 7 ہندوستانی شہری ہلاک جبکہ 9 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مزدوروں کو لے جانے والی ایک منی بس شاہراہ پر کھڑے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی جو مبینہ طور پر تکنیکی خرابی کے باعث سڑک کے درمیان رکا ہوا تھا۔ زخمیوں میں 5 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ 4 دیگر معمولی زخمی بتائے گئے ہیں۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ حادثے کے بعد دبئی میں بھارتی قونصل خانہ متحرک ہو گیا اور مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہا ہے۔ دبئی میں بھارتی قونصل خانے نے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں متعدد ہندوستانی کارکن شامل ہیں اور اس سانحے پر گہرے غم کا اظہار کیا۔ قونصل خانے نے اپنے بیان میں کہا کہ دبئی میں پیش آنے والے اس افسوسناک سڑک حادثے میں کئی ہندوستانی کارکنوں کی جانیں ضائع ہوئی ہے جس پر ہمیں شدید دکھ ہے۔ سکندرآباد کے لالا گوڑا پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئے قتل کے ایک سنسنی خیز معاملے کو پولیس نے حل کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دونوں کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ ڈی سی پی سکندرآباد زون رکشتا کی مورتی اور ایڈیشنل ڈی سی پی جے نرسیا نے بتایا ہے کہ 3 جون کی صبح ٹکرام گیٹ ریلوے برج کے قریب ایک نامعلوم شخص کی نعش پڑی ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ پولیس موقع پر پہنچی تو ایک شخص خون میں لت پت مردہ حالت میں پایا گیا۔ تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ اس کے سر پر بڑے پتھروں سے حملہ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ مقتول کی شناخت 3 دن بعد مدھیہ پردیش کے 38 سالہ جے پرکاش دیشمکھ کے طور پر ہوئی جو حیدرآباد میں مستری کا کام کرتا تھا۔ وہ 2 جون کو قاضی پیٹ سے سکندرآباد اپنے بھائی سے ملنے آیا تھا۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ تکرام گیٹ کے 30 سالہ ونود اور 19 سالہ موہن نے جے پرکاش سے دوستی کر لی۔ دونوں اسے ریلوے اسٹیشن چھوڑنے کا بہانہ بنا کر ایک سنسان مقام پر لے گئے اور رقم و موبائل فون لوٹنے کی کوشش کی۔ مزاحمت کرنے پر ملزمین نے اس کے سر پر بڑے پتھروں سے حملہ کر کے قتل کر دیا اور 110 روپے نقد اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور تکنیکی شواہد کی مدد سے 8 جون کو دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ نیپالی گینگ نے شہر حیدرآباد میں ایک اور بڑی چوری کی واردات انجام دی۔ گچی بولی کے ایک ولا میں مقیم ایک تاجر کے گھر سے تقریباً 1 کلو سونے کے زیورات اور ہیرے چوری کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق گھر میں ملازمت کرنے والا نیپال سے تعلق رکھنے والا ایک جوڑا اس معاملے میں اہم مشتبہ سمجھا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق تاجر نے تقریباً 1 ماہ قبل ہی اس نیپالی جوڑے کو ملازمت پر رکھا تھا۔ چند روز قبل تاجر اپنے ارکان خاندان کے ساتھ ممبئی گئے ہوئے تھے۔ اتوار کے روز واپس آنے پر انہوں نے دیکھا کہ نیپالی جوڑا گھر سے غائب ہے۔ گھر کے تالے توڑے جانے یا زبردستی داخل ہونے کے کوئی آثار نہ ملنے پر ابتدا میں مالک نے سمجھا کہ ملازمین بغیر اطلاع دیے ملازمت چھوڑ کر چلے گئے، تاہم بعد میں انہیں پتہ چلا کہ پوجا گھر میں نصب مورتی کے گلے میں موجود سونے کی زنجیر سمیت گھر کے دیگر قیمتی زیورات بھی غائب ہیں۔ متاثرہ شخص کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ خصوصی تفتیشی ٹیم میں معاملے کی جانچ میں مصروف ہے اور ملزمین کا سراغ لگانے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مرگ کا اثر شہر کے مچھلی بازاروں میں دیکھا گیا۔ مشیرآباد فش مارکیٹ میں پیر کو خریداروں کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ عوام مچھلی خریدنے کے لیے رام نگر چوراہے سے دریا مارکیٹ روڈ تک قطار میں کھڑے ہو کر مچھلی خریدتے نظر آئے۔ مچھلی کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے مچھلی کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ رووا اور بوچے مچھلی جو عام طور پر 120 تا 130 روپے فی کلو میں فروخت ہوتی تھی، اس کی قیمت 230 سے 250 روپے فی کلو میں فروخت کی گئی۔ پورا مینو جو 450 روپے فی کلو ہے وہ اتوار اور پیر کو 650 روپے فی کلو تک فروخت کی گئی۔ دکانداروں نے بتایا ہے کہ مرگ کے موقع پر عوام خاص کر خصوصی مچھلی کو کھانا پسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی مانگ اور قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔